زمین عدل و انصاف سے بھر جائے گی۔ عراق سے، حدیث کہتی ہیں عراق سے اگر کوئی عورت زیور سے بھری ہوئی شام کی طرف پیدل سفر کرے اسے کوئی نہیں دیکھے گا۔ وحشی درندے گھروں میں رہنا شروع کر دیں گے، زہریلے جانوروں کے زہر کا اثر ختم ہو جائے گا، زمین اپنے خزانے اگل کے باہر پھینک دے گی، سونا اور چاندی زمین پہ بکھرا ہوا پڑا ہوگا اور مہدی کے نوکر ٹھوکرے مار کے چل رہے ہیں۔ میرے آقا کا صدقہ اتارنے والے ہوں گے، لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ چاروں طرف زمین پہ سبزہ ہی سبزہ ہوگا۔ بس یہیں سے کل گفتگو چلے گی اور عقیدہ رجت کی طرف جائیں گے۔ یہ مذہب شیعہ کی مسلمات میں سے نہیں پڑھا جاتا، نہیں سنا جاتا، نہیں اس کو بیان کیا جاتا تو یہ علیحدہ بات ہے۔ مسلمات مذہب شیعہ میں سے ہے عقیدہ رجت۔ سرکار وارث سے زمانہ کے بعد آئمہ کے دور کا پلٹ کے آنا۔ کل پڑھا جائے گا کہ زمین پہ علی کتنی دیر حکومت کریں گے، حسین کتنی دیر راج کریں گے، پھر زمین میں میرے مختلف بادشاہوں کا کیسا کیسا دور حکومت ہوگا، کس کے دور میں کون کس مقام پہ بیٹھا ہوا ہوگا۔ جسے ہم عقیدہ رجت کہتے ہیں اسی ہی کو تو جنت کہتے ہیں۔ کاش اس جملے پہ کوئی بول چاہتا۔ میں نے یقین کیجئے جان بوجھ کے مائک سے ہٹ کے جملہ بولا ہے، جس کا مقدر ہو وصول کرے، یہ نہ ہو کہ جملے کی بے قدری ہو جائے۔ اسی کو جنت کہتے ہیں۔ یہ کوئی آسمان پہ دودھ اور شہد کی نہریں نہیں ہیں۔ یہ کوئی اللہ نے آسمان پہ کوئی علیحدہ ہی کائنات نہیں سجائی ہوئی۔ جو جس امام کے دور میں اٹھے گا وہ اس کی جنت ہوگی۔ نہ ابلیس ہوگا نہ شر ہوگا۔ کیسا وہ دور ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جن میں خواہشیں نہیں ہوں گی۔ اگر اس دور میں پلٹنا چاہتے ہو، عبداللہ ابن مسعود کو حاکم شام نے اپنے دربار میں لا کے لاٹھیوں کے ساتھ، چھڑیوں کے ساتھ مروانا شروع کر دیا۔ زخمی صحابی علی کا بدن کی پسلیاں ٹوٹ گئی، درد سے کراہ رہا تھا، یہ تخت سے نیچے اترا، ملعون قریب آ کے کہنے لگا صحابی ہے تو، حافظ قرآن بھی ہے، تیرے لیے اتنی رعایت کر دیتا ہوں، بتا کیسے مرنا چاہتا ہے؟ جیسے مرنا چاہتا ہے ویسی موت دیتا ہوں۔ ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ علی کے صحابی نے آنکھیں کھول کے کہا ویسے مرنا چاہتا ہوں جیسے 12ویں کے دور میں تو میرے ہاتھوں سے مرنا چاہتا ہے۔ جتنے الزام لگانے لگاؤ، جتنے بہتان باندھنے باندھو، ہم خاموش ہیں، ہم چپ ہیں۔ ہمارے انتقام کا دور شروع ہی نہیں ہوا۔ لیں گے انتقام جب وارث آئے گا، پوچھیں گے ایک ایک کا گریبان پکڑ کے۔ جب ہم ممبروں سے علی کے فضائل پڑھتے تھے تو تم ہی مجمعوں میں بیٹھ کے دوسرے کے کان میں باتیں کیا کرتے تھے۔ اب آیا ہے میرا آقا، ان سے پوچھ کے یہ کون ہے۔ زبان کٹ سکتی ہے، جسم اور روح کا رشتہ ٹوٹ سکتا ہے، حق زہرا کو نہیں چھپا سکتے۔ زندہ ہی محمد کی بیٹی کا حق پڑھنے کے لیے اس سے بھی زیادہ سزا دی جائے۔ جلا وطنی کیا چیز ہے؟ ایک وطن سے نکالو گے، حسین کے عاشق ہاتھوں پہ اٹھاتے ہیں۔ ہمارا کوئی وطن نہیں ہے، ہمارا وطن وہی ہے جہاں علی کے شیعہ بیٹھے۔ ہم جب حسین کے مکتب میں داخل ہوتے ہیں تو گھروں کو بھول جاتے ہیں۔ یہ بچے، یہ ہماری اولاد ہیں، یہ نسل ہماری نسل ہے۔ گھروں سے نکلے ہیں محمد کی بیٹی کا حق پڑھنے کے لیے، آخری سانس تک پڑھیں گے۔ میری نسلیں بھی قرضہ ادا کرنا چاہیں تو کبھی بھی نہیں کر سکتی۔
کہ انہوں نے ہم سے یہ کام لیا. جب ایک ایک قاتل سے انصاف لے رہا ہوگا تو کسی کو قبر سے نکالے گا, اسے درخت کے ساتھ لٹکائے گا. میں غلط پڑھوں, یہ قرآن میرے سامنے ہے, اس کی قسم صرف تیرے توجہ کے لیے نہیں, تیرے یقین کے لیے کھانے لگا. اس قرآن کی قسم ہے, میرا مہدی ان لاشوں کو درخت سے لٹکا کے تازیانہ مار کے گا. یہ اس کا بدلہ ہے جو بطول کو مارا گیا تھا. لے گا دادی کا انتقام. آج ہے میرے مولا کے بابے کا جنازہ, میرے 11ویں شہنشاہ کا جنازہ. میرا جوان 28 سال کا مولا. ہمارے پنجاب میں جو 8 ربیع الاول کا جلوس نکلتا ہے اسے قبلہ ترابی صاحب کہتے ہیں چپ تازیہ. چپ تازیہ کا جلوس نکلتا لیکن خاموش ہوتے. حسین کے تعزیے پہ ماتم ہوتا ہے, 8 ربیع الاول کا تعزیہ چپ کیوں ہوتا ہے؟ صرف وجہ پڑھوں گا اور تیری آنکھیں بھیگ جائیں. سامرا کا گھر تھا, امام کو زہر ملنے کے بعد شہید کر دیا گیا تھا. اس گھر کے اندر ایک مرد تھا, 2 خواتین تھیں, ایک 12ویں کی ماں تھی اور ایک 12ویں کی پھپھی تھی. دروازے پہ فوجی کھڑے ہوئے تھے اور ان فوجیوں کو حکم تھا کہ اس گھر کے اندر سے اگر کسی مرد کی آواز آئے تو گھر کا دروازہ توڑ کے اندر داخل ہو جانا. بابے کا جنازہ پڑا ہوا اور 12واں چپ کھڑا تھا. گھر کے پردے کی خاطر میرے مولا رویا نہیں بابے کے جنازے پر. منت کر کے کہوں گا, آج ہے 11ویں شہنشاہ کا تابوت اٹھنا. اتنی چیخیں مارنا یہ 12ویں کی حسرت ہے. اس کو اس کے بابے کے جنازے پہ رونے نہیں دیا گیا تھا. اس میرے آقا مولا کو یہ میرے مولا کی یتیمی کا جنازہ ہے. تم اس مولا کی ریت ہو, یہ میرے آقا کی یتیمی کا جنازہ ہے. سامرا کے ایک مکان میں میرا 12واں چپ کر کے اپنے بابا کے جنازے کو دیکھ رہا تھا. زہر ملی ہے حسن کو بھی, زہر ملی ہے سجاد کو بھی, زہر ملی ہے باکر کو بھی, زہر ملی ہے تقی و نقی و موسیٰ کاظم کو بھی, لیکن اس 11ویں امام کی زہر میں یہ درد ہے. میں غلط پڑھوں مجھے 12واں معاف نہ کرے. زہر ملی ہوئی تھی اور ظالم تازیانے مار رہے تھے. زہر ملی ہوئی تھی اور ظالم امام کے ہاتھوں پہ تازیانے. یقیناً مجلسوں میں میرے آقا مولا تشریف لاتے ہیں. اب تمہاری طرف سے کیونکہ میں ممبر پہ کھڑا ہوں, میں آواز دے کے کہتا ہوں, اے میرے وقت کے آقا مولا, اے یوسف زہرا, اے آل محمد کا انتقام لینے والے, اے ہم غریبوں کی آس مولا, ہم آپ کو آپ کے بابا کا پرسہ دینے لگے ہیں. اور میرے مولا میں پرسہ دینے سے پہلے پہلا جملہ کہتا ہوں, میرے مالک آپ بابے کے جنازے پہ بیٹھے تھے لیکن مولا آپ چپ بیٹھے تھے. میرے مالک یہ غریبی ہے, ہم ماتم کرتے ہیں, لیکن مولا بیٹھا تو بابا کے جنازے پہ تھا. ہائے 4 سال کی سکینہ جو بابے کے جنازے پہ رونے کے لیے آئی تھی, نہ کسی نے رونے دیا, نہ جنازے پہ بیٹھنے. زہر مل گئی سامرا میں میرے 11ویں شہنشاہ کو. میرے مولا کے بڑے صاحبزادے, ان کے بھائیوں میں سے ایک بھائی سید محمد, آج بھی بلد میں اسے ثانی عباس کہتے ہیں. یہ میرے مولا کا بھائی ہے. ایک میرے مالک کا بھائی ہے جعفر الزکی, اسے تاریخ 2 لفظوں سے یاد کرتی ہے, میرا دونوں سے اختلاف ہے. ایک لفظ وہ ہے جو میں ممبر پہ کہہ ہی نہیں سکتا, ایک تواب کہا جاتا ہے, توبہ کر لی تھی, استغفر اللہ, ہو امام کا بیٹا, کوئی دعویٰ امامت نہیں کیا. 12ویں کی امامت کو محفوظ رکھنے کے لیے اس وقت کے شیعوں کا چہرہ اپنی طرف کروا دیا تاکہ میرا بھتیجا محفوظ رہے.
جیسے اس ابو طالب نے ایک بھتیجا بچایا تھا۔ یہ آل محمد کے گھر کا مظلوم ہے، جتنے نقوی سادات بیٹھے ہو نا، ان کی زیادہ نسلیں اسی میرے آقا مولا سے، جلال الدین سرخ پوش اسی آقا مولا کی نسل میں سے۔ یہ میرے وہ شہنشاہ مولا ہیں جس نے تاریخ کے ستم لے لیے۔ آج بھی مورخ نے 2 ایسے لفظوں سے یاد کرتا ہے میرے مولا کو، لیکن خاموش رہا۔ جو ہی میرے 11ویں کا جنازہ تیار ہوا، سرکار جعفر مصلی پہ تھے، صرف فوجیوں اور سپاہیوں کو دکھانے کے لیے کہ مہندی تک کوئی ہاتھ نہ پہنچے۔ جو ہی لوگوں کی صفیں بند گئیں تو 5 سال کا ظاہری طور پہ میرا 12واں پردے سے آیا، چچا کے قریب آ کے کھڑا ہوا، روتے ہوئے چچا نے مصلی چھوڑا، میرا 12واں مصلی امامت پہ آ کے اللہ اکبر کہا۔ امام کا جنازہ امام پڑھاتا ہے، سپاہی تلواریں لے کے آئے اور امام غائب ہو گئے۔ جنازہ پڑھانے کے بعد میرا مولا نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ میرے مولا تیرے بابے کا جنازہ آنے والا ہے، ہم منت کر کے ایک درخواست کرنے لگے ہیں، مولا تجھے اتنی مہلت تو ملی تھی نا، تو بابا کا جنازہ پڑھانے کے لیے آ گیا تھا، مولا تجھے اتنی مہلت تو ملی تھی نا، تو بابے کے جنازے پہ آ گیا۔ سجاد 7 مرتبہ بابے کے جنازے پہ آیا ہے، ہاتھوں میں رسیاں باندھ کے لے جا رہے تھے، بابا بغیر کفن کے چھوڑ کے چلا۔ یہ حوصلے سید الساجدین کے۔ کل والا دن ہے، پھر شب لگ جائے گی، ختم ایام عزا، 100 کے دن ختم ہوں گے، 100 ختم نہیں ہوگا۔ تمہیں غریب زہرا کا واسطہ، 2 مہینے نوکری کی ہے میں نے تمہاری، منت کر کے کہنے لگا ہوں غم کے دن ختم ہوتے ہیں، غم ختم نہیں ہوتا۔ لباس بدلنا، سوگ نہ بدلنا، لباس تبدیل کرنا، عقیدے تبدیل نہ کرنا۔ کل کے بعد ہو سکتا ہے تمہیں تواتر کے ساتھ مجلسے نہ ملے، جیسے تمہیں ایام عزا میں کبھی اس بارگاہ چلے جاتے تھے، کبھی فلاں کے گھر میں مجلس، کبھی فلاں جلوس میں چلے جاتے تھے، کل کے بعد ہو سکتا ہے تمہیں تواتر سے مجلسے نہ ملے۔ میں شبیر کا مسافر جا کر ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں، مجلسے نہ بھی ملے، پانی دیکھنا تو رو لینا، اپنی بیٹی کے سر پہ چادر دیکھنا تو رو لینا۔ تو شام کو تھکا ہوا گھر آئے، تیری بیٹی تیرے سینے پہ زر رکھے تو اپنی بیٹی کو دیکھ کے رو لے۔ اپنی آنکھوں کے کشکول خشک نہ ہونے دینا، آنسوؤں کو جاری رکھنا۔ یہ رومال سیدہ ان کی جگہ ہے۔ ایام غم ختم ہوتے، یہ تو ان کی کریمی ہے، یہ تو ان کا کرم ہے کہ انہوں نے ہمیں دنیاوی معاملات کے لیے آزاد کر دیا۔ غم سے آزاد نہ ہونا، پھر اگلے سال کون رہے گا؟ جو زندہ رہے گا وہی حسین کی عاشور پہ آئے گا نا، وہی غریب زہرا کا جنازہ اٹھائے گا۔ یہ بڑا آسان ہوتا ہے تیرا میرا امام بارگاہوں سے نکل جانا، لیکن جب اپنے غم کے دن ختم ہو تو الوداعی پرسے میں اتنا ضرور کہہ دینا، مولا ہم تو اپنے گھروں کو واپس جا رہے ہیں، نہ تیری سکینہ گئی ہے، نہ تیری زینب گئی ہے، تیری بہن بھی شام کے جنگلوں میں سو گئی، تیری بیٹی بھی شام کے جنگلوں میں سو گئی۔ آسان تھا علی کی بیٹیوں کے لیے، کیا آسان تھا زہرا کی بیٹیوں کے لیے؟ 11ویں شہنشاہ کا جنازہ، زہر مل گئی سامرا میں، زہر کے بعد تازیانوں سے زخمی کیا گیا، خاموش جنازہ گھر میں پڑا تھا، میرا 12واں سسکیاں خاموش لے کے روتا رہا۔ میرے آقا و مولا نے بابے کی تدفین نہ دیکھی، بس جنازہ پڑھایا اور فوجیوں کی تلواریں نیام سے نکلی اور میرے آقا مولا نظروں سے اوجھل ہو گئے۔
وہ دور گزرا، پھر اس کے بعد چند سال پھر غیبت کبریٰ کا دور ہے. جب سے غیبت کبریٰ شروع ہوئی ہے، پردہ غیبت میں بیٹھا ہوا لہو رو رہا ہے. ہر روز اپنی تلوار کو نیام سے نکال کے منہ نجف کی طرف کرتا ہے، رو کے کہتا دے اذن ظہور، میں زمانے سے پوچھوں میری دادیوں کا قصور کیا تھا. شہاب الدین مرشی نجفی نے اپنے مکاشفات لکھے ہیں. ان مکاشفات میں انہوں نے لکھا کہ میں نے جب جس آقا مولا کی زیارت کی اسے کس حالت میں دیکھا. انہوں نے جب 12ویں کا مکاشفہ لکھا، وہ پڑھوں گا اور اسی پہ جنازہ آ جائے گا. وہ کہتے جب میں نے اپنے آقا مولا کی زیارت کی ہے تو میرے مولا کے رخساروں پہ لہو تھا. وہ کہتے میں پوچھنا چاہتا تھا یہ لہو کیسا ہے. یا میں نے دیکھا امام نے مٹھی کو کھولا اور آنکھوں سے لہو آ گیا. میں نے امام کی آنکھوں میں لہو کے آنسو دیکھے. میں نے رو کے کہا مولا میں نے تو سنا خون حسین کا بیٹا روتا تھا. فرمایا وہ صرف 40 سال روئے تھے، میں پوری غیبت میں لہو رو رہا ہوں. میں نے رو کے کہا مولا تیری مٹھی میں کیا ہے جسے دیکھ کے لہو روتے ہیں. اس جملے پہ جنازہ آئے گا، ماتم کی تیاری کرنا. مرشی کہتے ہیں 12ویں نے اپنی مٹھی کھولی تو مجھے 4 لوہے کی میخیں نظر آئی. وہ کہتے ہیں میں نے تڑپ کے کہا مولا یہ کون سی میخیں ہیں. زمین پہ گر گیا میرا 12واں. رو کے دے یہ وہی لوہے کی میخیں ہیں جو میری دادی کے پہلو میں پیوست ہو گئی تھی، جس نے میرا محسن شہید کر دیا تھا. ہائے زہرا، ہائے زہرا.